ایک اہم مسئلہ ہے، اور بعض جگہ پر اس مسئلے کے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ اس مسئلے کو فقہا نے مسئلہ محاذات لکھا ہے۔ محاذات، جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے اس کے برابر میں دوسرا نمازی آ کے کھڑا ہو جائے، جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی، آپ حضرات ایک صف میں کھڑے تھے، اس صف میں آپ کے برابر جو آ کر آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور آپ دونوں کی صف ایک ہے، آپ دونوں کی نماز ایک ہے، آپ دونوں کے امام ایک ہے، تو اس آپ کے برابر والے کو کہا جائے گا کہ یہ آپ کی محاذات میں کھڑا ہے۔ کس میں کھڑا ہے؟ محاذات، میم ہا الف ذال الف اور تا، محاذات۔ تو محاذات کے معنی ہے کہ آپ کے برابر میں کوئی شخص آ کے کھڑا ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے برابر میں کوئی عورت آ کے کھڑی ہو گئی، بات سمجھ رہے دوست؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تو خیر یہ صورت ممکن نہیں ہے مساجد میں یا اس طرح، لیکن یہ صورت زیادہ تر کہاں پیش آتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حرم شریف میں، حرم مکی میں خاص طور پہ۔ اب حرمین میں ہوتا ہے رش، بالخصوص حرم مکی میں بیت اللہ شریف کی جو صفیں ہوتی ہیں وہ دور دور تک چلی جاتی۔ اب آپ نے آ کے نماز، امام صاحب نے نماز کھڑی کی، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اب تو مجمع ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا تو برابر میں کوئی خاتون آ کر آپ کے ساتھ وہ بھی امام کی اقتداء میں کھڑی ہو، ایسا بے شمار ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، ان چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جتنے مسلمان آتے ہیں وہ چاروں ائمہ جو فقہا ہے ہمارے مشہور، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، تو ان چاروں میں سے مختلف کسی نہ کسی امام کو مسائل میں فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے مقلدین ہوتے ہیں۔ جیسے ہم پاکستان سے جانے والے کس امام کی اتباع کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسائل میں، اس لیے ہم حنفی کہلاتے ہیں، احناف کہلاتے ہیں۔ اور وہاں پر آپ جائیں گے تو شوافع بھی ہوں گے، مالکیہ بھی ہوں گے، حنابلہ بھی ہوں گے، اور ان مسائل کے اندر چاروں ائمہ کا فرق کئی جگہوں پہ پایا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی مرد نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ دوران نماز آ کر کوئی عورت کھڑی ہو گئی، اس کی محاذات کر لی، اس کے برابر میں بالکل آ گئی، تو اس محاذات کی صورت میں نماز کا کیا بنے گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ دونوں ائمہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں بنا، کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ بات سمجھ رہے؟ ان کے نزدیک کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لہٰذا مرد کی نماز بھی ہو رہی ہے اور عورت کی نماز بھی ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حضرات یہاں سے جاتے ہیں، بالخصوص جو علماء ہیں، حضرات ہیں، تو وہ ایسی جگہ صف بناتے ہیں کہ جہاں پھر آپ سے بالکل آگے یا آپ کے برابر میں مستورات کے آنے کا امکان ختم ہو جائے۔ اس انداز سے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ کسی اور کے ساتھ کھڑی ہو اور اس کو کوئی اشکال نہیں، تو ہم معترض اس لیے نہ بنے کہ ممکن ہے کہ وہ شوافع حضرات ہو، ممکن ہے وہ حنابلہ ہو، ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ہے۔
اس لیے ہمیں اس چیز کے اندر احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ تو بہرحال اس مسئلے کی ایک تمہید تھی کہ محاذات اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر دوران نماز مرد کے برابر میں کوئی عورت آ کے بالکل اس کے برابر میں کھڑی ہو گئی تو نماز آیا ہو رہی ہے یا نماز ٹوٹ گئی ہے, کیا کرنا پڑے گا. اس صورت میں یاد رکھیں کہ اگر عورت نے مرد کی محاذات کر لی, بالکل آ کے اس کی برابر میں کھڑی ہو گئی, تو ایسی صورت میں مرد کی نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن چند شرائط کے ساتھ. وہ شرائط ذہن میں رکھنا اور سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ بہر صورت نماز ٹوٹے گی, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بہر صورت نماز نہیں ٹوٹے گی. کچھ شرائط ہیں جو فقہا نے احادیث کی روشنی میں جمع کیے ہیں, اور اس کو ہم اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں تاکہ پھر یہ پریشانی پیش نہ ہو. اب وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ عورت مرد کے برابر میں آئے, تو اس سے مراد وہ عورت ہے جو بالغہ ہو یا قریب البلوغ ہو. بات سمجھ گئے؟ لہذا اگر چھوٹی معصوم بچی جیسے بچیاں ہوتی ہیں, وہ کھیلتے ہوئے آ کے آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور نماز پڑھ لی تو کوئی ٹینشن نہیں, اس لیے کہ اس کی تو فرض نماز ہے ہی نہیں, وہ تو مکلف ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلی شرط اور بات جہاں سے چلے گی وہ یہ ہوگی کہ مرد کے برابر میں کھڑی ہونے والی جو مستورات ہے, عورت ہے, جو خواتین ہے, یا تو وہ بالغہ ہو یا قریب البلوغ. قریب البلوغ کا مطلب یہ ہے کہ اچھی خاصی عمر ہو, جیسے مثال کے طور پہ 10 سال, 9 سال, 11 سال, یہ وہ عمر ہے جس کو قریب البلوغ کہا جائے گا. البتہ اگر 5 سال, 6 سال, 7 سال, 4 سال کی بچی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہو گئی بات. دوسری شرط یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جب یہ دونوں کھڑے ہو گئے, بالغہ عورت یا قریب البلوغ آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی, تو درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں تھی, بس بالکل آپ ایسے جڑ کے کھڑے ہوئے. اگر درمیان میں کوئی چیز حائل تھی, جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا سترہ کھڑا ہو گیا, سمجھ میں آ گئی, یا یہ کہ درمیان میں آپ سمجھے کہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن مرد اور عورت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ بیچ میں ایک اور فرد آ سکتا ہے, اس قدر فاصلہ موجود ہے, تو اگر درمیان میں کوئی چیز حائل آ گئی, رکاوٹ بن گئی, کوئی سترہ بن گیا, کوئی پردہ آ گیا, یا اتنا فاصلہ اور گیپ آ گیا جس میں ایک اور بندہ مزید آ سکتا ہے, تو ایسی صورت کے اندر بھی نماز فاسد نہیں ہوگی. فاسد ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے, رکاوٹ نہیں ہے, بالکل دونوں برابر میں کھڑے ہوئے. تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں نماز کی حالت میں ہو. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور برابر میں کوئی عورت آ کے کھڑی ہو گئی لیکن وہ نماز میں شامل نہیں ہوئی, وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, وہ موبائل میں مصروف ہیں, وہ کھانے پینے کے اندر مصروف ہیں, انہوں نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں اپنے آپ کو داخل نہیں کیا تو تب بھی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہ آئیں اور انہوں نے بھی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں آپ کے ساتھ شامل ہو گئی اسی امام کے پیچھے, تو پھر یہ مسئلہ اٹھے گا. اسی طریقے سے چوتھی شرط یہ ہے, غور کریں دوستوں, کہ آپ کے برابر میں کھڑی ہونے والی اس عورت میں نماز کے صحیح ہونے کی شرائط پائی جاتی ہو. اب کس عورت کی نماز صحیح ہوتی ہے؟ جو عورت حالت پاکی میں ہو. بات سمجھ گئے؟ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے, یہ تحقیق تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ ایک عورت نے جب نیت باندھی تو عموماً وہ پاک ہوگی. البتہ ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ عورت ذہنی عقلی طور پہ تندرست ہو. لہٰذا اگر برابر میں کوئی عورت کھڑی ہو گئی لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ تو کوئی مجنون پاگل عورت ہے, بات سمجھ گئے, ذہنی تندرست نہیں ہے ذہنی طور پہ, اور اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ نماز میں کبھی ہاتھ مارے یا کسی سے سلام کرے یا کوئی جیب سے چیز نکال کے کھائے, مقصد یہ کہ یہ تو مجنونہ ہے. تو اگر مجنونہ عورت کھڑی ہے تو اس کی میں تو نماز کے صحیح ہونے کی شرائط ہی نہیں ہے, تو لہٰذا اس کے کھڑے ہونے سے بھی نماز میں فرق
نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی شرط ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ رکوع سجدے والی نماز ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا حرمین میں جب نماز ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد ایک نماز دوبارہ کھڑی ہوتی ہے، کون سی؟ جنازے کی۔ تقریباً ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہے۔ اب جنازے کی نماز میں کتنے رکوع ہوتے ہیں دوستو؟ جی رکوع نہیں ہے نا، رکوع سجدے نہیں ہے نماز، تو جنازے کی نماز رکوع سجدے والی نماز نہیں ہے۔ محاذات کے لیے شرط یہ ہے کہ جو عورت کھڑی ہوئی ہو وہ نماز رکوع سجدے والی نماز میں آپ دونوں کھڑے ہوئے ہوں، لہذا جنازے میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا، یہ ٹینشن نہیں ہوگی یہاں پر بھی۔ اسی طریقے سے یہ بھی شرط ہے کہ یہ جو برابر اتصال محاذات ہے یہ کم از کم ایک رکن کے برابر رہا ہو۔ مثال کے طور پہ عورت آ کے شامل ہوئی اور پورے قیام میں وہ آپ کے ساتھ برابر میں رہی یا رکوع میں رہی، اگر آئی اور چند سیکنڈ بعد اس نے نماز توڑی اور چلی گئی تھوڑی سی دیر کے لیے جس میں ایک رکن پورا نہیں ہوا، تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ اچھا، اسی طریقے سے یہ بھی شرط ہے کہ دونوں کی تحریمہ ایک ہو، ایک امام کی اقتداء کی جا رہی ہو۔ کیا مطلب؟ آپ مثال کے طور پہ شیخ سدیس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جو نماز پڑھا رہے حرم میں، اور عورت آ کے آپ کے برابر میں کھڑی ہو گئی، آپ ٹینشن میں آ گئے، آپ نے جلدی جلدی دماغ میں شرائط سوچنا شروع کی کہ بھئی یہ شرط یہ شرط، سب شرطیں پوری ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا کہ شیخ تلاوت کر رہے ہیں، عورت رکوع میں چلی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت آپ کی والی نماز میں شامل نہیں ہے۔ تو محاذات کے مسئلے میں نماز فاسد ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ دونوں کی نماز ایک ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال یہ وہ چند بنیادی شرائط ہے کہ جو ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ذہن میں نہیں رہتی ہے، ذہن سے نکل بھی جاتی ہے، تو اب ہم نماز میں یہ سوچتے رہیں کہ بھئی ہم نے کیا کیا سنا تھا، کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے۔ اس لیے ایک آسان سی بات یہی ہے، بالخصوص آج کل جو مکہ مکرمہ کی صورتحال ہے رش کی وجہ سے اور تعمیرات کی وجہ سے، کہ وہاں تقریباً آپ سمجھے کہ حرم کے اندر تو نماز کی اجازت ختم ہو چکی ہے، اندر تو عمرے والے طواف والے وہ سب جا رہے ہوتے ہیں، صفوں نے باہر بننا ہے، سڑکوں پہ آنا ہے، گلیوں میں بننا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ نماز میں شامل ہو تو اتنی احتیاط کر لیں کہ آپ سے آگے مردوں کی صف کھڑی ہوئی ہو، یہ خطرہ نہ ہو کہ اب آگے عورتیں آ سکتی ہیں، اور اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں کہ آپ کے دائیں بھی ساتھی آ جائیں، بائیں بھی ساتھی آ جائیں، اب آپ کی محاذات میں عورت کے آنے کا امکان ختم ہو جائے۔ تو یہ تسلی، یا اس جگہ تک اپنے آپ کو پہنچائیں جو خاص مردوں کے لیے متعین کی گئی ہے، جہاں مستورات نہیں جا سکتی ہے، تو اس کے اندر بھی یہ ٹینشن آپ کی بہرحال ختم ہو جائے گی۔ ورنہ اگر عورت آ کے کھڑی ہو گئی اور یہ جتنی شرائط آپ کے سامنے ابھی بیان ہوئی کہ وہ عورت بالغہ ہو اور وہ بالکل جڑ کے کھڑی ہوئی ہو اور وہ عقلی طور پہ تندرست ہو، دونوں کی نماز ایک ہو، دونوں کے امام ایک ہو، ایک رکن سے زیادہ وہ شریک ہو جائے گی، تو اس صورت میں مرد کی نماز فاسد ہوگی، اس کو دوبارہ سے نماز شروع کرنی پڑے گی۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ آج کا وہ بھی اہم ہے اور ہمیں سیکھنا چاہیے، وہ مسئلہ ہے نیابت کا۔ نیابت کا مسئلہ کیا ہے؟ جو شخص نماز پڑھا رہا ہو، امام ہے، ممکن ہے کہ دوران نماز اس کا وضو ٹوٹ جائے، ممکن ہے کہ دوران نماز اسے بیت الخلاء استنجا کا شدید تقاضا پیش آئے اور اس کو جانا پڑ جائے۔ اب امام نے ایک رکعت پڑھائی تھی اور اسے لگا کہ وضو ٹوٹ رہا ہے، جا رہا ہے، یا مجھے بیت الخلاء پہنچنا چاہیے، تو امام صاحب تو راستہ بنا کے آگے سے نکل گئے۔ تو یہ امام جو ایک رکعت پڑھا چکے ہیں، آدھی رکعت پڑھا چکے ہیں، یا 2 رکعتیں پڑھا چکے ہیں، مابقیہ نماز کے لیے یہ کیا کریں گے؟ جی، پیچھے سے اپنا کوئی نائب بنا کر جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا مسئلہ؟ پیچھے سے اپنا کوئی نائب بنا کر جائیں گے اور وہ نائب اسی نماز کو آگے بڑھائیں گے اور مکمل کرائیں گے۔
اب شرعی ترتیب اور طریقہ تو یہ ہے، لیکن یہ مسائل چونکہ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں ہوتے نہیں ہیں، بات سمجھ گئے؟ تو یہ سیکھنے چاہیے کہ اگر امام کو کسی وجہ سے بیچ نماز میں جانا پڑے، عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایسی صورت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، السلام، بھئی آپ لوگ بیٹھ جائیں میں دوبارہ وضو بنا کے آ رہا ہوں، ہے نا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہن میں ایک چیز ہے کہ پیچھے میں کسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا تو بجائے آگے ہونے کے وہ اور گھبرا جائے گا کہ پتہ نہیں امام صاحب کو کوئی دورہ پڑ گیا، کیا ہونے لگا ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں آگے کرے، وہ اور گھبرائے گا، خطرناک بات ہو جائے گی۔ یا مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے سے آگے کرنا ہے تو بھئی آگے بھی وہ آئے گا نا کہ جو نماز پوری صحیح پڑھا سکے گا۔ اب پیچھے مثال کے طور پہ 10 سال کا بچہ کھڑا ہے، تو 10 سال کے بچے کے پیچھے جماعت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نابالغ کے پیچھے جماعت نہیں ہو سکتی نا۔ یا ایسا کوئی ساتھی آگے ہو گیا کہ جسے قرآن کی ایک سورت بھی یاد نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو حدیث پاک میں تعلیم دی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی، لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، صحابہ سے فرمایا تم میں سے میرے قریب پیچھے صف میں وہ رہے جو سمجھ اور فہم والے، وہ میرے پیچھے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے امام کو نائب بنانے کی ضرورت پیش آ جائے تو پیچھے کھڑا ہوا فرد اس مسئلے کو سمجھتا ہو، اتنی اہلیت ہو مجھ میں کہ میں باقی نماز کو پورا کرا سکوں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم آتے ہیں خود تاخیر سے، خود لیٹ آتے ہیں نا، اب آ کے چوتھی صف میں جگہ مل گئی، پانچویں صف میں جگہ مل گئی، اور دیکھا کہ اگلی صف میں تو کوئی بچہ کھڑا ہے، اب پیچھے سے آواز دیں گے او بچوں کو پیچھے کرو، بچوں کو کیوں بچوں کو پیچھے کریں؟ بچے جب آگے آئے اس لیے کہ وہ وقت پہ آئے، میں اس لیے پیچھے کھڑا ہوں کہ میں تاخیر سے آیا ہوں۔ اب ہم بچوں کو پیچھے کریں گے، اس بچے کی حوصلہ شکنی ہوگی، یہ کل سے مسجد آئے گا ہی نہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو درست کریں کہ میں وقت پہ آؤں، قریب رہوں، سمجھدار طبقہ پہلی صف میں رہے، دوسری صف میں رہے، امام کے قریب رہے، نماز میں 19-20 ہونے لگے فوراً وہ نماز کو سنبھال سکے۔ یہ ترتیب اور طریقہ ہے دوست، آج ان چیزوں سے ہم بالکل غافل ہو گئے۔ تو اس لیے ایک تو اتنا قرآن ضرور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ میں نماز کو پورا کرا سکوں، اتنے موٹے اور ضروری مسائل ضرور معلوم ہونے چاہیے کہ ہم نماز کو پڑھا سکیں، کبھی بھی ضرورت پیش آ سکتی، اور اتنا وقت سے پہلے ضرور پہنچے کہ اگلی صف میں مجھے جگہ بھی مل سکے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے یا اسے استنجا کی ضرورت پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پیچھے کسی کو نائب مقرر کر کے جائے، اور وہ نائب جو ہے وہ مقتدیوں کو مابقیہ نماز پوری کرا دے۔ لیکن اگر یہ نائب ایسا شخص بنایا گیا جس میں نماز پڑھانے کی اہلیت نہیں تھی، جیسے نابالغ بچہ تھا یا کوئی مجنون تھا یا جو مقدار فرض تلاوت پہ بھی قادر نہیں تھا، ایسی صورت میں سب کی نماز چلی جائے گی۔ بات سمجھ؟ تو خلاصہ کیا نکلا کہ ہمیں اتنا دین اور دین کا اتنا ضروری علم سیکھنا پڑے گا کہ جس سے کم از کم ہماری فرض نمازیں صحیح ہو اور ہم مسجد کے ماحول کو صحیح درست پہ چلا سکیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔